الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ پارہ نمبر 13 ہے 13 نمبر جز۔ اس میں وہی جو پیچھے ہم پڑھ رہے تھے، پارہ نمبر 12 تھا، اس میں 7 نمبر جو ہم رکوع پڑھ رہے تھے اسی کا کنٹینیوشن آئے گا۔ جب یوسف علیہ السلام کا معاملہ بالکل صاف ہو چکا اور ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو بادشاہ نے کہا انہیں لے آؤ، یعنی اب یوسف علیہ السلام کو بلا لو، انہیں اپنے لیے میں مخصوص کر لوں گا، کچھ ان کو کام دوں گا۔ بادشاہ کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی بات چیت ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ملک کے خزانے میرے حوالے کیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اب دیکھیں، حالانکہ دیکھا جائے تو کسی کے پاس بڑا عہدہ مانگنا اچھی بات نہیں سمجھی جاتی، لیکن ایسے آنے والے سخت حالات، ابھی آگے حالات سخت آنے والے تھے اور کوئی اس عہدے کے قابل بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو ایسے وقت کوئی اپنے لیے عہدہ مانگ سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے مجھے یہ عہدے پر فائز کریں، تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جو خزانے ہیں، ملک کے خزانے، اس پر فائز کریں، وہ میرے حوالے کر دیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام امانت دار بھی تھے۔ بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ نے مصر کی زمین میں یوسف علیہ السلام کو اقتدار بخشا۔ سوچے کنویں میں تھے، غلام بن کے آئے، اب کہاں تک پہنچے، حالانکہ اتنے سارے مشکلات تھے، کتنے مشکلات زندگی میں، بچپن سے لے کے جوانی تک مشکلات ہی چل رہی ہیں، اور اب صبر کے بعد بڑا عہدہ دیا گیا، اقتدار بخشا۔ اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ کئی سبق ہم ان سے لے سکتے ہیں کہ صبر کرنے کی دیکھے طاقت۔ ہم چاہتے ہیں آج جو ہم دعا کی آج ہی قبول ہو جائیں، آج ہی بلا ٹل جائیں، لیکن کتنے سال ہو گئے، بچپن میں پھینکا گیا کنویں میں، اس کے بعد یہ یہاں تک پہنچنے تک کتنا ٹائم گیا، اور آگے بھی مشکلات کے بعد ابھی تک پیرنٹس سے بھی نہیں ملے ہوں۔ تو سوچیں اس میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے، سبق لینے کا کام ہے۔ ہر بات جو بھی ہو رہی ہے یوسف علیہ السلام کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنائی جا رہی تھی، کیونکہ ان کو بھی ایک عبرت لینا تھا، اور ہمارے لیے بھی آج بھی ہے اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہوگا اس میں سبق لینا۔ پھر رکوع نمبر 8 ہے، آیت نمبر 58 سے لے کے 68 تک، جس میں برادران یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے اور ان کی خدمت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جب قحط پڑا، اب دیکھیں 7 سال ہو گئے، پھر قحط سالی شروع ہو گئی۔ جب قحط پڑا تو دور دور سے لوگ غلہ لینے کے لیے مصر آنے لگے۔ اب کہیں پہ بھی غلہ نہیں تھا، صرف انہوں نے بچایا ہوا تھا، جو یوسف علیہ السلام نے آئیڈیا دی ہوئی تھی کہ تم بچا کے رکھو، یہی کام آنے والا ہے۔ سارے لوگ دنیا کے یہاں پر آ کے، ایجپٹ میں آ کے، مصر میں آ کے غلہ لے رہے ہیں، تو غلہ لینے کے لیے کہیں دور دور سے لوگ آ رہے تھے، کیونکہ غلہ صرف انہوں نے ہی بچا کے رکھا ہوا تھا فیوچر کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آ گئے غلہ لینے کے لیے ایجپٹ میں، مصر میں، تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ اب وہ چھوٹے تھے لیکن یہ جو بھائی تھے ان کو انہوں نے برابر پہچانے، بھائیوں نے پہچانا نہیں ان کو، کیونکہ اتنے سال ہو گئے نا، چھوٹے سے تھے تب چلے گئے تھے، یعنی گھر سے چلے گئے، انہوں نے ہی ڈال دیا تھا کنویں میں، مگر وہ نہ پہچان سکے، یہ جو بھائی تھے وہ نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کرا دیا، سب لاد دیا ان کا سامان، اور چلتے وقت ان سے کہا آئندہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا، کیونکہ جو بھی قافلے آتے تھے ان سے پوچھ تاچھ کی جاتی تھی کہ تمہارے اور کتنے ممبرس ہیں گھر کے، تو اس حساب سے ان کو غلہ دیا جاتا تھا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے گھر والے کہ جو ضعیف ہو سکتے ہیں، جو نہیں آ سکتے، تو ان کے حصے کا بھی دے دیا،
اور کچھ ایسے معذور وغیرہ ہوتے تو ان کے حصے کا، ماں باپ یعنی ماں وغیرہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے حصے کا. تو اس طرح سے پوچھ تاچھ میں بتا دیا ہے بھائیوں نے کہ ہمارا سوتیلا بھائی بھی ہے گھر میں. تو انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے کہ آئندہ جب آئیں گے سوتیلے بھائی کو بھی لانا، کیونکہ وہ تو معذور نہیں ہے نا، تو اسے تو لانا چاہیے تھا. دیکھو میں غلہ پورا دیتا ہوں، تم نے دیکھا نا میں نے کتنا بھر بھر کے دیا ہوا ہے، اور مہمان نواز بھی ہوں، میں نے اچھی تمہاری خدمت داری کی ہے، مہمان نوازی کی ہے. اگر تم اسے نہ لائے تو میرے قریب نہ پھٹکنا، میرے پاس پوچھنا بھی نہیں وہ غلے کے لیے. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پہ راضی ہو جائیں، کیونکہ وہ بھیجنا نہیں چاہتے، یہ پرابلم ہے. یوسف علیہ السلام نے ان کی ادا کی ہوئی جو رقم تھی وہ بھی ان کے سامان میں اپنے نوکروں کے ذریعے رکھوا دی. یہ کیوں رکھوا دی؟ حالانکہ ان کو سامان بھی دیا اور ان کا جو بھی انہوں نے سرمایہ تھا، جو بھی انہوں نے پیسہ لایا یا جو بھی اس کے عوض دینا چاہتے تھے وہ بھی ان کے سامان میں رکھ دیا گیا. کیونکہ یوسف علیہ السلام کو ڈاؤٹ تھا کہ اگر ان کو آنے کے لیے بھی خرچے کے لیے پیسہ نہیں رہا تو نیکسٹ ٹائم یہ آئیں گے نہیں، اس لیے وہ بھی ان کے سامان کے اندر رکھ دیا انہوں نے. جب وہ اپنے والد کی خدمت میں واپس لوٹے بھائی تو ان سے کہا ابا جان آئندہ ہمارے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں، یعنی بنیامین جو تھے ان کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں، کیونکہ ہمیں اس کے بغیر غلہ نہیں ملے گا، اگر وہ نہیں آئیں گے تو غلہ بھی نہیں دینے والی. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسے کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ میں نے تم پہ بھروسہ کر کے یوسف علیہ السلام کو تمہارے ساتھ پہنچا دیا، لگا دیا، روانہ کیا، اور پھر تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ تم اس کے ساتھ بھی ویسے ہی کرو گے، ورنہ بس اللہ ہی حافظ ہے. پھر بھائیوں نے سامان کھول دیا. سامان کھولنے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ رقم بھی ان کی غلے کے اندر موجود ہے، جو بھی انہوں نے دے دیا تھا اس غلے کے عوض، تو وہ بھی واپس آ گئی ہے. اب اور بھی اصرار کرنے لگے اپنے والد صاحب سے. پھر اس کے بعد باپ نے کہا مجھے پختہ عہد کرو کہ میرے پاس اسے ضرور واپس لاؤ گے، بنیامین کو کہیں چھوڑ کے نہیں آؤں گے بلکہ اس کو میرے پاس واپس لاؤ گے. رخصت کرتے وقت کہا کہ تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہو بلکہ تم سب الگ الگ دروازے سے جانا. اب کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ یہ بات اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہی کیونکہ یہ لوگ جو تھے بھائی سارے تعداد میں بہت زیادہ تھے، تو اس وجہ سے کہ کہیں لوگوں کی نظر میں حسد کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ نظر بھی برحق ہے نا، نظر لگتی ہے نا، اتنے سارے بیٹے، اتنے سارے بچے، جھٹ سے ہم بھی دیکھتے ہیں نا، واؤ اتنے بچے ہیں تمہارے، تو حسد کا شکار نہ کہیں ہو جائے، اس لیے کہا کہ تم الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، ایک ہی جگہ سے نہیں جانا. یہ بطور احتیاط کے ہیں کہ صرف احتیاط کرنے کے لیے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی مشیت سے تو تمہیں نہیں بچا سکتا، میں نے تو ایک احتیاط کے طور پہ بول دیا ہے کہ تم الگ الگ دروازے سے جاؤ، لیکن اگر تقدیر میں حسد لکھی ہوئی اور نظر لکھی ہوئی ہے تو پھر ہو کے رہے گی، حکم تو اسی کا چلے گا. تو یہاں پر 8 رکوع فنش ہو گیا. نمبر 9 رکوع آیہ نمبر 69 سے لے کے 79 تک، جس میں 2 بھائیوں کے ملاپ کے بارے میں، یعنی یوسف علیہ السلام اور بنیامین کس طرح ملے آپس میں. سب بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کو یعنی بنیامین کو الگ بلا کر سارا واقعہ بتا دیا کہ میں یہ تمہارا سگا بھائی ہوں اور ایسے ایسے ہوا تھا، سب کچھ بتا دیا، اور کہا تم کوئی غم نہ کرو. ان کو الگ سے رکھا انہوں نے، بنیامین کو. جب یوسف علیہ السلام بھائیوں کا غلہ تیار کرنے لگے تو سگے بھائی کے سامان میں اپنا کچھ پیمانہ یا کہتے پینے کا جو پیا جاتا ہے پانی وغیرہ، وہ گلاس خفیہ طور پر رکھوا دیا. اب کسی نے ٹرانسلیشن میں پینے کا گلاس لکھا ہوا ہے اور کس نے ٹرانسلیشن میں پیمانہ لکھا ہوا ہے، جو میجر کرتے ہیں نا رائس وغیرہ یا کوئی گرینس میجر کرتے ہیں ہم، چاول وغیرہ، تو وہ پیمانہ. اب یہ دونوں چیز اس لیے لکھی گئی ہے کہ کسی نے کہا کہ یہ دونوں بھی ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام اسی پیالے سے پانی پیا کرتے تھے اور اس وقت کا جو بہترین قیمتی جو اناج تھا وہ اسی سے ماپ کر دیا کرتے تھے. تو
2 in 1 اس طرح سے انہوں نے یوز کیا ہوا تھا. بہرحال جو بھی ہے، لیکن ٹرانسلیشن جو آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے میں نے آپ کو یہاں پر ایکسپلین کر دی. تو انہوں نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان میں، بنیامین کے سامان میں وہ پیمانہ جان بوجھ کے رکھ دیا. پیمانے کی تلاش ہوئی تو ملازمین کو ان پر شک ہوا کہ کہیں یہ لوگ نے چوری کی ہوگی، اور کہا کہ پیالہ تم نے چرایا ہے. انہوں نے کہا، وہ سارے بھائیوں نے کہا، ہم میں سے جو چور ثابت ہو جائے اس کو تم اپنے پاس رکھ لینا. کیونکہ یہ تھا کہ ایجپٹ کا جو قانون تھا، مصر کا قانون تھا، اس میں کوئی رکھ نہیں سکتا تھا اس طرح سے. لیکن انہوں نے خود پوچھا کہ بتاؤ اگر تم میں سے کوئی چور نکلا تو ہم کیا کریں اس کے ساتھ. اور یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ان کے قانون میں یہ تھا کہ کوئی اس طرح سے چور نکل آتا ہے تو اس کو اس کے پاس رکھا جاتا ہے جس کی اس نے چوری کی ہوتی ہے. اب تلاشی ہوئی تو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کے سامان میں وہ پیمانہ برآمد ہو گیا، ان کے سامان میں ملا. پھر اللہ کا ارشاد ہے کہ بھائی یعنی بنیامین کو پاس رکھنے کی یہ جو تدبیر تھی وہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو سکھائی تھی کہ اس طرح کرو، اس کے سامان میں وہ پیمانہ رکھ دو. کہ اللہ نے کہا اس لیے یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، ورنہ مصر کے قانون کے مطابق وہ اس کو روک نہیں سکتے تھے، بنیامین کو انہیں چھوڑنا پڑتا تھا. بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی چور تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ یہ چوری کیا ہے نا بنیامین نے، تو اس کا جو بھائی تھا، سگا بھائی، وہ بھی ایسا ہی چور تھا. دیکھیں کتنا جھوٹا الزام یوسف علیہ السلام پہ انہوں نے لگایا. یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گئے. غصہ نہیں ظاہر کیا انہوں نے، ورنہ دوسرا کوئی ہوتا تو 2 لگا کے دے دیتا. تو انہوں نے غصہ پیے، غصے کو قابو میں رکھا، ظاہر بھی نہیں ہونے دیا انہوں نے کہ وہ کیا کہہ رہے اور انہیں غصہ آ رہا ہے. تم برے لوگ ہو، اتنا کہہ کے چھوڑ دیا. انہوں نے درخواست کی کہ ہمارا والد بوڑھا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لیں. یہ بنیامین ہے نا، اس کو چھوڑ دیں، ہم اتنے بھائی ہیں نا، ان میں سے کسی ایک کو بھی تم رکھے تو بھی کوئی پرابلم نہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہم تو اسی کو رکھیں گے جس سے سامان برآمد ہوا، ورنہ ہم ظالم ہوں گے. کیونکہ جس نے غلطی نہیں کی اور اس کو ہم پکڑ رہے ہیں، اس کا مطلب ہم ظالم ہیں. پھر اس کے بعد رکو نمبر 10 ہے، آیا نمبر 80 سے لے کے 93 تک، جس میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جو معافی ملی تھی یوسف علیہ السلام کی طرف سے، تو اس کے بارے میں ہے. بھائی مایوس ہو کر آپس میں مشورے کرنے لگے. سب سے بڑے نے کہا کہ پہلے تم یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوتاہی کر چکے ہو، پہلے ہی ہم نے غلطی کی تھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں. اب میں تو والد صاحب کے پاس نہ جاؤں گا. یہ تو ڈرنے لگا، پہلا جو بڑا والا بھائی، وہ ڈرنے لگا کہ میں تو ابھی نہیں جا سکتا، میری تو ہمت نہیں ہے. جب تک وہ خود مجھے اجازت نہ دے والد صاحب، تب تک میں نہیں آؤں گا، یا تو اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ نہ کر دے. تم جاؤ اور جا کر ان سے کہو، یعنی اپنے والد صاحب سے، کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، بنیامین نے چوری کر دی ہے. بھروسہ نہیں ہے تو ایک کام کرے، آپ اس بستی والوں سے بھی پوچھ لیں جس میں ہم ٹھہرے تھے. کسی نے کہا کہ وہ ایجپٹ کی بستی، اور کسی نے کہا کہ کوئی اور بستی جو راستے میں کسی بستی میں رکے ہو یا کوئی اور بستی ہو، تو ان سے بھی تم پوچھ لیں. یا اور اس قافلے سے بھی پوچھیں جس کے ساتھ ہم آئے نا، وہی قافلے والوں کو پوچھے کہ ہم سچ بول رہے یا نہیں بول رہے، تو تم کو یقین ہو جائے گا. بیٹوں نے واپس آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا قصہ سنایا کہ اس طرح سے یہ بات ہوئی ہے. تو انہوں نے فرمایا فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے میرے لیے. ابھی دوسری ایک آفت آ گئی، بنیامین بھی چلا گیا، اس پر بھی میں صبر کروں گا. یہ تم نے ایک بات گھڑ رکھی ہے، تم نے یہ جھوٹ بات کی ہے، جو تم کہہ رہے ہو نا جھوٹی بات ہے. وہ دل ہی دل میں غم سے گھلے ہوئے تھے. پہلے تو یوسف علیہ السلام کا غم تھا ہی تھا، اب بنیامین کا بھی غم پالے ہوئے تھے. رنج و غم سے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی، وہ ایکچولی اندھے ہو گئے تھے. اتنے غم کے اندر ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ غم ہوتا ہے تو انسان بلائنڈ ہو جاتا ہے،
کوئی زیادہ ٹینشن میں آتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو بلائنڈنس آ جاتا ہے، اسی طرح یعقوب علیہ السلام کا حال ہو گیا۔ بیٹوں نے کہا آپ تو بس یوسف علیہ السلام کی یاد کیے ہوئے ہیں، آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اتنا یاد نہیں کرو، ہلاک ہونے والے دکھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تو میرے بے قراری اور غم کی شکایت اللہ ہی سے کرتا ہوں، میں تو اللہ سے ہی شکایت کر رہا ہوں، جو بھی میرے غم ہے میں تمہارے سامنے نہیں بول رہا ہوں، میری شکایت اللہ کے پاس ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ میری شکایت اللہ کے ساتھ ہے، تو ہمیں بھی شکایت جو ہے، جو بھی گلے شکوے اللہ سے کرنے چاہیے کہ اللہ یہ مصیبت ہے، تو ہی میرے کام آنے والا ہے، تو اس مصیبت کو دور کر دے۔ پھر کہا ہے میرے بیٹوں جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ پھر آگے جب یہ لوگ تیسری بار حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے تو عرض کرنے لگے کہ اے سردار، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہم پہ بہت نقصان بھی ہوا، بہت تکلیفیں بھی چل رہی ہیں ہم ایک حقیر سی پونجی لائے، اس ٹائم ہمارے پاس زیادہ کچھ ہے نہیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تھوڑی سی چیز ہم لے کے آئے، حقیر سی پونجی لائے ہیں تاکہ اس کے عوض تم ہمیں غلہ دے دو، ہمیں بھرپور غلہ دینا اور کچھ خیرات بھی دینا، یعنی غلے کے ساتھ ساتھ کچھ صدقات خیرات بھی ہمارے لیے دے دینا۔ تو یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا، فرمانے لگے تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اب بھائیوں کو ہوش آ گیا، کہنے لگے تو یوسف ہے؟ فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ تو بھائی بولے واقعی اللہ نے آپ کو فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے۔ یہی بات جو یوسف علیہ السلام نے کہی تھی نا لا تثریب علیکم اليوم، یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد قریش سے کہا تھا جب ان کو سامنے پیش کیا گیا کہ آج تم پہ کوئی ملامت نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایک کام کرو، میری قمیص لے جاؤ، میرا کرتا جو ہے وہ لے جاؤ اور اس کو اپنے والد کے چہرے پر ڈال دینا۔ ڈالنے کے بعد کیا ہوگا، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، وہ دیکھنے لگیں گے کیونکہ اندھے ہو گئے تھے۔ جاؤ سب اہل عیال کو بھی لے کر میرے پاس آؤ، صرف ان کو ہی نہیں سبھی کو لے کے آئیں، ماں کو بھی، سبھی کو۔ پھر رکو نمبر 11 ہے آیا نمبر 94 سے لے کے 104 تک، جس میں والدین اور بھائی یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے، تو اس کے بارے میں آتا ہے۔ جب یہ قافلہ مصر سے چلا تو دور شہر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ کتنے دور تھے، مصر میں ہیں، اور وہاں سے یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ رہی اپنے بیٹے کی۔ اب سوچیں جب یوسف علیہ السلام قریب کے جنگل میں تھے، کنویں میں ڈالے گئے تھے تو انہیں پتہ بھی نہیں چلا، لیکن مصر جو بہت ہی دور کا سفر تھا، یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو پہنچی، خوشبو پہچان گئے کہ یہ یوسف کی خوشبو ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جب چاہے معجزہ عطا کرے، معجزے کے کوئی مطالبے کرے اور اس کو معجزہ عطا کیا جائے، نہیں، جب اللہ چاہے تب وہ معجزہ عطا کرتا ہے۔ اور غیب کا جو علم ہے وہ رسول کو بھی نہیں ہوتا، حالانکہ یوسف علیہ السلام تک قریب کے کنویں میں تھے نا، جنگل بہت دور بھی نہیں تھا، قریب کے جنگل میں تھے، تو غیب کا علم بھی نہیں تھا۔ رسول ہونے کے باوجود یعقوب علیہ السلام رسول تھے نا، تو غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے، تو وہ غیب کا علم رسول کو بھی نہیں ہوتا، لیکن اتنا ہی ہوتا ہے غیب کا علم جتنا علم
اللہ اس کو دے دے اور جب دے دے تب ہی اس رسول کو اس غیب کا علم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بات بڑی سوچنے کی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کو غیب کا علم ہے، کسی کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ بہرحال جب یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، مصر سے یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ رہی، یہاں پر بہت دور تک، گھر کے جو لوگ تھے وہ کیا بولنے لگے کہ ابھی تک آپ پرانے غلطی یا وہم میں مبتلا ہیں، تم کو وہم ہو گیا ہے، یہ کیا بات کر رہے، خوشبو آ رہی۔ مصر سے خوشبو لانے والا پھر آ گیا، کہتے ہیں کہ یا تو ان کا بیٹا تھا، یہوذا اس کا نام تھا، جس نے وہ جو کپڑا لے کے آیا تھا نا، قمیص خون لگا ہوا، وہ اسی بیٹے نے لایا تھا، یا تو وہ تھا یا تو قاصد تھا کوئی، تو جس نے بھی لایا ہو، مصر سے خوشخبری لانے والا آیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دی، تو یکایک ان کی بینائی لوٹ آئی، وہ دیکھنے لگ گئے، یعقوب علیہ السلام کو نظر آنے لگا، فرمانے لگے میں نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ابھی سمجھا کہ میں کیا جانتا ہوں، کیونکہ ان کو وہ خواب پتہ تھا نا، اور خواب انہیں پتہ تھا کہ یہ سچا ہو کے رہے گا، میرا بیٹا زندہ ہے۔ بیٹوں نے کہا اے ابا جان، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگے، بے شک ہم خطا کار تھے، ہم نے یہ غلطی کی تھی، تو اللہ سے تم مغفرت کی دعا کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ پھر اس کے آگے جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے والدین کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا، والدین بھی ساتھ گئے اور پھر سارے بھائی بھی ساتھ تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے قریبی تخت پہ ان کو بٹھا دیا، اپنے والدین کو۔ تمام بھائی اور والدین یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر گئے۔ اس کے بارے میں اب دیکھیں الگ الگ تفسیریں آتی ہیں۔ پہلی بات، بہت سارے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ پہلی شریعت میں سجدے تعظیمی جائز تھا، جو رسپیکٹ کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، جو آج بھی لوگ کچھ کرتے ہیں، وہ جائز تھا پہلی شریعت میں، لیکن اب یہ منسوخ ہو چکا ہے، اس کی اجازت نہیں، یہ حرام ہے سجدہ کرنا۔ اور کچھ نے کہا کہ سبھی نے اللہ کے لیے ہی سجدہ کیا، لیکن یوسف علیہ السلام کے خاطر شکرانے کے طور پر سجدے میں وہ گر پڑے، نہیں سجدہ یوسف علیہ السلام کو نہیں کیا۔ بہرحال جو بھی ہے، تو یہ خواب ان کا پورا ہوا جو انہوں نے خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، جو میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا نا، تو دیکھیں خواب بچپن میں دیکھا ہوا، اب جو خواب تھا وہ پورا ہو گیا، اس کی تعبیر یہ تھی۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، یعنی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ قید خانے سے نکالا، اور آپ سبھی کو گاؤں سے یعنی جنگل سے لا کر مجھ سے ملا دیا، یہ بھی بڑا احسان ہے اللہ کا۔ ویسے کئی احسان پیچھے بھی دیکھے، کتنے احسان اللہ نے کیے۔ حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا، انہوں نے بلیم بھائیوں کو نہیں کیا بلکہ بلیم کیا شیطان کو۔ تو ہمارا بھی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہیں اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے، وہ شیطان اس میں ڈال رہا ہے۔ یہ اچھا، ہر انسان اچھے ہوتے، لیکن وہ شیطان کی وجہ سے بہک رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کیا رسول کا رویہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا یہ شیطان نے ہمارے بیچ میں تفرقہ ڈالا، فساد ڈالا، میرا رب تو بہت مہربان ہے۔ پھر انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا، زمین اور آسمان بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر ہو۔ ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمارا جب بھی خاتمہ کرے اسلام پہ کرے، اس حال میں کرے کہ تو ہم سے راضی ہو۔ تو انہوں نے وہی کہا کہ میرا خاتمہ اسلام پر ہو اور آخرت میں مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، صالح لوگوں کے ساتھ آخرت میں مجھے ملا دے۔ ہمیں بھی اللہ آخرت میں صالح لوگوں کے ساتھ ملا، آمین۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب آگے جو کہا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ کا ارشاد ہوا کہ اے پیغمبر، یہ جو ساری خبریں ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے
اس کو آپ جانتے نہیں تھے، آپ کے منکر نہ مانے تو آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں مان رہے۔ اب اس اسٹوری میں بھی دیکھیں، آپ کے لیے بہت سارے سبق ہے، صبر کریں، نہیں مان رہے صبر کریں، آپ ان سے کوئی مزدوری نہیں مانگ رہے۔ قرآن دنیا والوں کے لیے کتاب نصیحت ہے، یہ نصیحت کی بک ہے، اسٹوری بک نہیں ہے۔ یہ بھی پورا جو قصہ ہے وہ اسٹوری کے لیے، قصے کہانی سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر واقعے میں یوسف علیہ السلام کے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ نصیحت ہے، عبرت ہے۔ ویسے بھی یہ پورا قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اب سورہ یوسف کا جو لاسٹ رکوع ہے، رکوع نمبر 12، وہ ہم دیکھتے ہیں، آیا نمبر 105 سے لے کے 111 تک، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ایک درس عبرت ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ عبرت کا درس ہے۔ زمین اور آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں اور ذرا بھی توجہ نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے۔ اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ اکثر لوگ دیکھیں، اللہ کو بہت سارے لوگ مانتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ایک ہے، وہ اوپر ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن ساتھ میں شریک بھی بنائے ہوئے اکثریت لوگوں کی اس طرح ہے، شرک کرنے والی۔ کیا انہیں خیال نہیں آتا کہ انہی بے خبری میں، یہ جو بے خبری ہے اسی میں اللہ کا عذاب پکڑ لے، انہیں کوئی نہ کوئی عذاب بھیجے ان کے اوپر۔ آپ ان سے صاف کہہ دیں میرا یہی راستہ ہے، میں اور میری پیروی کرنے والے پورے شعور کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ کی طرف ہی بلاتے ہیں، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ جتنے پیغمبر بھیجے گئے سب انسان تھے، فرشتے نہیں تھے بلکہ انسان تھے۔ کیا پھر وہ یعنی حق کے انکار کرنے والے زمین میں نہیں چلے پھرے اور وہ نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ کیا کیا ان کے ساتھ ہوا؟ دیکھو، چلو پھرو اور دیکھو کیا کیا ہوا ہے ان کے ساتھ۔ عبرت کے لیے جاؤ، انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں جاؤ ایسی جگہ۔ اور یہ کہ آخرت کا گھر ہی بہتر ہے متقیوں کے لیے۔ اور یاد رکھو، مجرموں سے ہمارا عذاب نہیں ٹلتا۔ قرآن کتاب عبرت ہے، عبرت کی کتاب ہے، نصیحت کے ساتھ ساتھ۔ یہ بناوٹی باتیں نہیں جو تم کہہ رہے، یہ بناوٹی باتیں یا گھڑی ہوئی باتیں۔ قرآن مجید پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، جو تورات اور انجیل آئی تھی اسی کی تصدیق کر رہا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اس کے اندر۔ یقیناً ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، جو عقل رکھتے ہیں نا وہ عبرت کے لیے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یہ قرآن گھڑی ہوئی بات نہیں بلکہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے اس میں، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو یہاں پر ہماری سورہ یوسف فنش ہو گئی۔ سورہ الرعد، اس میں 6 رکوع ہیں، 6 رکوع اور 43 آیات ہیں۔ رعد کا مطلب ہوتا ہے بادل کی جو گرج ہوتی ہے، ٹھنڈر جسے کہتے ہیں، ٹھنڈر سٹارم، اس کو کہتے ہیں۔ اس سورہ میں رکوع نمبر 2 جو ہے، 2 نمبر رکوع، اس کی ایک آیت میں رعد یعنی گرج جو ہے بادل کی، اس کے بارے میں لفظ آیا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس صورت میں بادل کی گرج کے مسئلے پہ بحث کی گئی ہے، بلکہ صرف پہچان کے طور پر یہ ظاہر کرنا کہ وہ صورت جس میں رات کا لفظ آیا ہوا ہے وہ یہ صورت ہے۔ اور یہ جو صورت ہے اس میں بنیادی عقائد کے بارے میں، عقیدے توحید کے بارے میں اور رسالت کے بارے میں ہیں، پھر وحی اور جزا، جو جزا ہے اعمال کی جزا، اس کے بارے میں آتا ہے، اور خصوصاً حق اور باطل کی جو آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، اس کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے، اور آخر کار حق کی سربلندی کا قانون بیان کیا گیا ہے۔ اس میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ مشرکین مکہ سے ہیں، یعنی سبھی کے لیے ویسے، لیکن خطاب ڈائریکٹ ان کے ساتھ ہے، لیکن یاد رکھیں ڈائریکٹ ہمارے لیے بھی قرآن ہے، تو ڈائریکٹ ہم بھی اس سے سبق لیں۔ قرآن سب کے لیے ہے۔
اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کئی نشانیوں کے بارے میں بھی بات کی ہے اس کے اندر کہ یہ نشانیوں پہ غور کرو اور سوچو کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو یہ سب کر رہا ہے، اس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک۔ جس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں آتا ہے۔ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، جو کچھ تمہاری طرف سے نازل ہوا ہے وہ عین حق ہے۔ تم دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے آسمان بنائے۔ اب اس کی بھی الگ تفسیر آتی ہے، الگ الگ تفسیریں ملیں گی آپ کو۔ کسی نے کہا تم دیکھتے ہو یعنی تم کو وہ پیلرز نظر نہیں آتے، ستون نظر نہیں آتے، ہے تو صحیح لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔ کچھ نے کہا کہ وہ ستون ہے ہی نہیں، بغیر ستونوں کے اللہ نے آسمان کو بنایا اور یہ اللہ کے لیے پاسبل ہے، امپاسبل کوئی چیز نہیں اللہ کے لیے۔ تو بہرحال الگ الگ تفسیریں آئی ہوئی ہیں۔ ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو دکھ رہا ہے کہیں پیلر، اگر ایک گھر بغیر پیلر کے بنائے، ستون کے بنائے تو بنے گا کیا؟ لیکن آسمان کو دیکھیں، نظر بھی نہیں آتا ہے اور ہے بھی نہیں شاید۔ پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ اب اور نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ چاند سورج کو اسی نے کام پر لگایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک مقررہ وقت تک چل رہی ہے، جب تک اللہ کا حکم ہوگا تب تک چلے گا یہ سب نظام۔ سارے نظام کائنات کی تدبیر وہی فرما رہا ہے، کہاں سے سورج کو نکلنا ہے، کہاں ڈوبنا ہے، ہر چیز اللہ کی تدبیر کے مطابق چل رہی ہے۔ کیونکہ ایک وقت آئے گا نا کیا اللہ کہیں گے کہ سورج کو مغرب سے طلوع ہونے کے لیے، وہ بھی وقت آنے والا ہے۔ سب اللہ کی تدبیریں ہیں۔ زمین اسی نے بچھائی، پہاڑ اس نے بنائے، نہریں اس نے چلائی، زمین پہ ہر قسم کے پھلوں کے 2 جوڑے اس نے بنائے۔ اب ہر پھل میل اینڈ فیمیل ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا لیکن سائنٹسٹ برابر معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو 2 قسم کے پھل جو ہیں وہ بھی اس نے ہی جوڑے بنائے ہوئے ہیں۔ دن پر رات وہی طاری کرتا ہے۔ یہ انگور کی کھیتیاں، یہ جو انگور ہے، یہ کھیتیاں جو ہیں، یہ کھجور کے جو درخت ہیں، سب جتنے بھی دیکھیں پھل فروٹ، جتنے بھی الگ الگ طرح کے اناج، الگ طرح کے، ان سب کو پانی تو ایک ہی لگ رہا ہے، وہ ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، لیکن ذائقہ الگ الگ ہے ہر ایک کا، کچھ اور اگ رہا ہے اسی سے، اور ٹیسٹ میں الگ، شکلوں میں الگ اور کلروں میں الگ، ہر چیز الگ ہے ان کی، مختلف ہے، حالانکہ پانی ایک ہی ہے۔ ان سارے حقیقتوں کو دیکھنے کے بعد قیامت سے ان کا انکار کرنا تعجب کی بات ہے۔ تعجب ہے، یہ کیسے قیامت کا انکار کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مارک کر رہے ہیں، مشاہدے کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کہہ رہا ہے یہ چیزیں دیکھو، یہ بھی تو اللہ نے یہ کی ہوئی ہے، تو کیوں انکار کر رہے ہیں؟ جب اللہ کہہ رہا ہے قیامت بھی آنے والی ہے تو اس کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ ان چیزوں کو تو مانتے ہو نا، تو قیامت کا انکار کیوں؟ تم تو جاندار چھوڑو، بے جان چیزوں کے بھی جوڑوں کو مانتے ہو۔ اندھیرا ہے، اجالا ہے، اس کا اپوزٹ۔ ایون پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ہوتے ہیں، یہ بھی جوڑے ہیں نا، مثبت اور منفی کیا ہے؟ جوڑے ہیں نا۔ تو تم سارے جوڑوں کو اگر مانتے ہو تو کیا دنیا کا جوڑا نہیں ہوگا؟ دنیا کا جوڑا آخرت ہے، اس کو بھی اب تم مان لو۔ انکار کرنے والے جو ہیں ان کے گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی دوزخ والے ہیں۔ جو بھی انکار کرے گا اللہ کے آیات کا، اللہ کے حکم کا، اس کے لیے دوزخ ہے۔ حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ ان کی روش پہ چلے تھے، جو یہ کر رہے ہیں نا، وہ پہلے لوگ بھی کر چکے ہیں۔ ان پر اللہ کے عذاب کی عبرتناک مثالیں ان کے علم میں ہیں کہ کیا کیا ان کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ آپ سے معجزات کے طالب ہیں کہ یہ معجزے چاہیے، صرف معجزے مانگتے رہتے ہیں، بڑے شوقین ہیں معجزے دیکھنے کے، جبکہ آپ پہلے رسولوں کی طرح صرف ڈرانے والے، کہ معجزے دکھانے نہیں رسول آئے ہوئے، بلکہ عذاب سے ڈرانے والے اور جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔
پھر رکو نمبر 2 ہے آیت نمبر 8 سے لے کے 18 تک، جس میں بتایا گیا کہ ہمیشہ حق باقی رہتا ہے اور باطل جو ہوتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، اور اس کی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ کہا گیا حاملہ کے پیٹ میں، جو پریگننٹ ہوتی ہیں اس کے پیٹ میں، پریگننٹ کوئی بھی ہو، انسان ہو یا کوئی اور چیز، حاملہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے کہ کیا ہے، کیسا ہے، بدبخت ہے، نیک بخت ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ وہ کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، کوئی آہستہ بات کہے یا زور سے کہے، سب اللہ جانتا ہے۔ رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں کوئی چل رہا ہو، وہ سب اس سے اللہ واقف ہے۔ تم اندھیرا کر کے گھروں میں بھی کوئی بدکاری کرے، وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز کا اللہ علم رکھتا ہے۔ اور آگے فرمایا ہر شخص کے آگے پیچھے اللہ کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کیونکہ کچھ فرشتے ہیں، اللہ کے مقررہ فرشتے جو ہیں وہ خوفناک وغیرہ جو موقع ہوتے ہیں اس سے انسانوں کو محفوظ رکھتے ہیں، اور اس وقت تک ان کی حفاظت کرتے رہتے جب تک اس انسان کی موت کا وقت نہیں آتا، تب تک وہ حفاظت میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کئی لوگ بولتے ہیں نا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، ذرہ دیری تھی وہاں پر آگے بڑھنے کی، تو یہ کیا ہوتا ہے، فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف خود نہ بدلے، یعنی اگر وہ خود سدھرنے کی کوشش نہیں کرتا تو اللہ بھی نہیں سدھارتا، تو خود کوشش کرنی چاہیے، جو بھی کمی کوتاہیاں ہیں دیکھنی چاہیے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کے آگے فرمایا اس کا عذاب آ جائے تو کسی کے ٹالے نہ ٹلے، اگر کوئی ٹالنا بھی چاہے تو ٹلنے والا نہیں، کیونکہ عذاب کا وقت آ چکا۔ پھر اس کے آگے اور فرمایا کہ وہی ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے۔ اس میں ڈرا ہوا کیا ہوتا ہے، کوئی بھی بجلی جب دیکھتا ہے کہیں ہم مجھ پہ گر نہ جائے، راکھ نہ ہو جائے، کوئی چیز جل جائے تو اس کے لیے ڈرتا ہے، لیکن امید کیا ہوتی ہے کہ بارش لگے گی، تو اس لیے وہ بجلی بھیجتا ہے، بجلی دکھاتا ہے، اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے، اور بادل کی گرج یعنی رعد اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ کبھی ہمیں سنائی دی تسبیح کرتے ہوئے؟ وہ تسبیح ہوتی ہے، جو گرج ہوتی ہے بادل کی وہ ایکچولی اللہ کی وہ تسبیح کر رہی ہوتی ہے، گرج۔ فرشتے اس کے خوف سے لرزتے ہیں، کڑکتی ہوئی بجلیاں وہ جس پر چاہے بھیج دیتا ہے۔ دیکھے ہوں گے کہ کہیں کہیں پہ جو بجلی گرتی ہے وہ بالکل خاک ہو جاتی ہے، وہ چیزیں راکھ بن جاتی ہیں۔ صرف اسی سے دعائیں مانگنا برحق ہے۔ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسے ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنا ہاتھ پھیلائے کہ پانی اس کے منہ تک پہنچے، حالانکہ پانی صرف ہاتھ پھیلانے سے پہنچتا ہے کیا منہ میں؟ جب تک وہ جائے نہیں، کچھ لوٹا لے، کچھ اٹھائے پیے تو پھر وہ ملے گا، ورنہ خالی ہاتھ پھیلانے سے وہ پانی منہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے منہ تک نہیں وہ پہنچ سکتا۔ اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے، جتنا بھی پکاریں گے کوئی جواب نہیں ملنے والا، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ جو بھی انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں وہ کوئی ان کی مدد بھی نہیں کر سکتا اور پکار کے جواب بھی وہ دے نہیں سکتے۔ آپ ان سے پوچھئے آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ کہیں گے اللہ۔ آپ ان سے کہیے جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں ان کو تم اپنا کارساز کیوں بناتے ہو؟ وہ نہ نفع دے سکتے تم کو نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو پھر ایسے معبود کیوں تم نے بنائے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے شریکوں نے اللہ کی مخلوق جیسی کوئی مخلوق بنائی ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی بھی مخلوق دیکھیں، کیا ان معبودوں نے بنائی ہوئی ہے یا اللہ نے بنائی ہوئی ہے؟ ہر شے کو اللہ نے پیدا کیا۔ اس کے آگے فرمایا اسی نے آسمان سے پانی برسایا، اسی نے ندی نالے
اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہنے کے لیے بنائے، یعنی جو ندی نالے بھی بہ رہے ہیں اپنے ظرف کے مطابق، وہ اللہ ہی آرڈر دے رہا ہے، اس حساب سے وہ چل رہے ہیں۔ پھر ان میں سیلاب آیا تو پانی کی سطح جو ہوتی ہے، اوپر کا جو پارٹ لیول ہوتا ہے، اس پر جھاگ آ گئے ہیں۔ ایسے ہی ان دھاتوں پر بھی جھاگ آ جاتا ہے، فومز ہوتے ہیں، جھاگ جسے کہتے ہیں، وہ دھاتوں پر بھی ایسے ہی جھاگ اور میل کچل اٹھتے ہیں، جنہیں لوگ زیور اور برتن بنانے کے لیے پگھلاتے ہیں۔ تو اس میں بھی دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ جب سیلاب بھی آتا ہے تو دیکھیے پانی کے اوپر کیا ہوتا ہے، جھاگ ہوتی ہے نا، اور ایون جو زیور وغیرہ سونا وغیرہ دیکھیے پگھلاتے اور پھر بناتے، برتن وغیرہ بناتے، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، جھاگ جیسا آ جاتا ہے۔ تو یہ جو جھاگ ہے وہ یوزفل نہیں ہوتا ہے، اس سے حق اور باطل اور کھرے اور کھوٹے کی مثال سمجھو کہ یہ جو جھاگ ہے وہ ریالٹی نہیں ہے۔ جھاگ اور میل کچل جو ہوتا ہے وہ تو سوکھ کر ضائع کر دیا جاتا ہے، وہ سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ صرف دکھ رہا ہے پانی، لیکن ہے کچھ بھی نہیں۔ اور جو چیز انسانوں کے فائدے کے لیے ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، جو پانی ضرورت کی چیز ہے، اور پھر جو بھی زیور کے لیے جو یوز کرتے ہیں، جو بھی سونا ہو یا چاندی ہو، جو بھی یوز کرتے ہیں وہ ٹھہر جاتا ہے، باقی کا جھاگ تو نکل جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے وہ۔ یہ اس بات کی شہادت ہے، یہ جو مثال دی گئی ہے تم کو، دو طرح کی مثال، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی اس کشمکش میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور قرآن کے نزول سے واقع ہوئی ہے، باطل کو مٹا دے گا، جو بھی باطل ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور حق کا بولا بال ہوگا، حق باقی رہے گا، باطل کا خاتمہ ہوگا۔ تو یہ اس کی مثال سے سمجھو، جو جھاگ کی مثال دی گئی ہے وہ باطل ہے، تم جس کی عبادت کرے وہ باطل معبود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر رکو نمبر 3 ہے، آیا نمبر 19 سے لے کے 26 تک، جس میں مومن اور منکر کی مثال دی گئی ہے، جو انکار کرنے والے ان کی اور مومنوں کی مثال، اور کہا گیا کہ بینا اور نابینا جیسے یہ دونوں نہیں ہو سکتے، یعنی دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن کیا ہوتا ہے، دیکھنے والا ہوتا ہے، اور منکر جو ہوتا ہے، انکار کرنے والا، وہ نابینا ہوتا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اے پیغمبر، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وحی پر ایمان رکھنے والا بینا، جو بھی وحی پہ ایمان رکھ رہا ہے وہ بینا ہے، دیکھنے والا ہے، آنکھ سے دیکھ رہا ہے، بصیرت سے دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور وحی کا منکر جو ہے، انکار کرنے والا نابینا، برابر ہو جائیں؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ اس حقیقت کو صرف عقل والے ہی سمجھتے ہیں۔ سنو، عقل والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کیا گیا عہد اس کو پورا کرتے ہیں، جو بھی وعدے عہد کرتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ رشتوں کو جوڑنے کی فکر کرتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، قطع رحم نہیں کرتے، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن کے حساب سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ہمارا کیسا حساب ہوگا، ہم نے زندگی میں کیا کیا کیے، اب میرا کیا ہوگا، دوسروں کا تو چھوڑو، میرا پہلے میری فکر کروں کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں نے ابھی تک کیا کیا ہے، تو اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں، فیوچر کا خوف ہوتا ہے کہ کل حساب دینا ہے مجھے ہر ایک چیز کا۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں، اور صبر یہ ایک چیز ہے نا، صبر بہت ڈیفیکلٹ چیز ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہی کر سکتے جو متقی بندے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے، یعنی جو بھی اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، دکھا کے بھی کرتے ہیں اور چپکے سے بھی کرتے ہیں، کیونکہ کبھی ضرورت پڑتی ہے دکھانے کی تاکہ دوسرے بھی کام کر سکیں، اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، کسی نے برا کیا تو بھی بدلے میں وہ اچھائی کرتے ہیں، ان کے ساتھ برائی نہیں کرتے۔ یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے نیک آبا و اجداد، بیویاں اور اولاد بھی جنت میں داخل ہوں گے، جو بھی ان کی اولادیں اور باپ دادا جو بھی تھے، بیویاں جو نیک تھے، وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ فرشتے جنت کے ہر دروازے سے داخل ہو کر ان کو کہیں گے، تم پر سلام ہو،
اس لیے کہ تم نے صبر کیا، کیونکہ صبر بہت ڈیفیکلٹ چیز ہے۔ اس پہ مبارکباد دے رہے ہوں گے فرشتے، اور اس کو سلام فرشتے کر رہے ہوں گے کہ تم پہ سلامتی ہو، ہر چیز سے تم سلامت ہو، تم کو کوئی تکلیف نہیں ہونے والی اب، جیسے دنیا میں ہوتی تھی، کوئی فزیکلی ٹارچر کرتا تھا، کوئی مینٹلی بھی کرتا تھا، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ سنو، اللہ کا حد توڑنے والے، رشتوں کو ختم کرنے والے یعنی قطع رحمی کرنے والے اور زمین میں فساد کرنے والے اللہ کے لعنت کے مستحق ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ یہ لوگ دنیا کے ساز و سامان پر خوشیاں مناتے ہیں، اتراتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی چیزیں ہیں یا ہمارے کمالات ہیں، حالانکہ وہ رزق جس کے لیے چاہے تنگ کر دے اور جس کے لیے چاہے فراخ کر دے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس کو زیادہ دینا ہے کس کو کم دینا ہے۔ یاد رکھو، دنیا کے ساز و سامان کی آخرت کے مقابلے میں کچھ حقیقت نہیں۔ کمپیئر کرے اگر ہم دنیا کی چیزوں کو آخرت سے، تو یہ کچھ بھی نہیں، حقیر چیز ہے یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس، ہم سمجھتے یہ سب سے اچھی چیز، بیسٹ چیز میرے خاندان میں مجھے ملی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی حقیر ہے۔ دنیا میں بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، وہاں پر زیادہ فائدہ اٹھانا ہے ہمیں۔ پھر رکو نمبر 4 ہے، آیا نمبر 27 سے لے کے 31 تک، جس میں معجزہ طلب کرنے والوں کو جواب دیا گیا ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی معجزہ یا نشانی کیوں نہیں اترتی؟ کوئی تو ایسی نشانی اترنی چاہیے یا کچھ ایسا کرامات ہونی چاہیے، معجزے دکھنے چاہیے تاکہ ہم ایمان لائیں تم پہ۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور ہدایت تو اس کی طرف سے رجوع کرنے والے پاتے ہیں، یعنی جو چاہتے ہیں ہدایت پانا ان کو ہدایت دے دیتا ہے، جو چاہتا ہی نہیں ہے ہدایت پانا ان کو کیوں دے؟ پھر آگے فرمایا، مومنوں کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہیں۔ واقعی اطمینان تو اللہ کی یاد ہی سے ہوتا ہے، جب بھی ہم اللہ کی یاد کرتے ہیں تو دل میں سکون آ جاتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ اگر کچھ ایسی ڈیفیکلٹی آتی ہے تو کیا کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کرے، کتنا سکون ہوتا ہے، ساری چیز انسان بھول جاتا ہے۔ لیکن وہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے انسان کے لیے، دوسری چیزوں میں لگ جاتا ہے، اس کو فون کر، اس کو فون کر، اس سے بات کر، اس سے بات کر، اور دل ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو کرنے کا کام ہے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے شکوے شکایت کریں، وہ نہیں کرتے، بلکہ کچھ اور کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں، سکون بھی اسی سے ملے گا۔ ان کے لیے توبہ ہے۔ اب توبہ کیا ہے؟ 2 الگ الگ تفسیر آئی ہے۔ ایک تو تفسیر میں آیا ہوا ہے کہ ہر طرح کی خوشحالی ہے، اور دوسری تفسیر آئی ہے کہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے یہ توبہ، تو یہ جنت میں جانے والوں کے لیے ملے گا اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ پھر آگے فرمایا، پہلی قوموں کی طرح اس امت میں بھی ہم نے آپ کو بھیجا، یعنی پہلی امتوں میں، پہلی قوموں میں کچھ اور رسول آ کے چلے گئے، اب اس امت میں قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے آپ رسول ہیں، تاکہ آپ ان کو قرآن پڑھ کر سنائیں۔ تو کبھی کبھی قرآن پڑھ کے بھی سنانا ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم 1 گھنٹے میں کمپلیٹ کر رہے ہیں، چونکہ اس لیے وقت نہیں مل رہا ہے کہ میں سناؤں، لیکن اس کلاس کے بعد آپ تھوڑا تھوڑا سنا کریں یا پڑھا کریں، تاکہ آپ ان کو قرآن پڑھ کر سنائیں۔ اس لیے آپ کو بھیجا گیا، مگر یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، وہی تو میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میرا بھروسہ تو اسی پر ہے، میں اس پہ ہی بھروسہ رکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا منہ مانگا معجزہ مل جائے تو ہم ایمان لے کے آئیں گے، ہم ایمان لائیں گے، معجزہ دیکھیں گے تو ہی لائیں گے۔ آپ دیکھیں کتنے معجزے دکھائے گئے، کیا لے کے آئے ایمان؟ یہ صرف بولنے کی بات ہے کہ اگر معجزہ مل گیا تو ہم ایمان لائیں گے۔ یاد رکھو، اگر ایسا ہوتا کہ کسی آسمانی کتاب جو بھی اللہ نے
کتاب بھیجیے، اس کے ذریعے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا مردے بول اٹھتے اس کتاب کے ذریعے، تو یہ پھر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کو پتہ ہے یہ صرف بولنے کی بات ہے ان کی۔ کافروں پر قیامت کا آخری وعدہ پورا ہونے تک ان کے کرتوتوں، ان کے اعمال پر کوئی نہ کوئی سختی، کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی، یا آفت ان کے گھروں کے قریب اترے گی۔ پھر رکو نمبر 5 ہے، آیا نمبر 32 سے لے کے 37 تک، جس میں کافروں کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، یہ نئی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے جتنے رسول آئے ان کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، مہلت دی کہ مذاق اڑاتے رہے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ جو ڈھیل مل رہی ہے وہ نعمت ہے، ہم غلط نہیں ہیں۔ پھر میں نے انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ ہر شخص کے کیے پر نگرانی کرنے والی ذات ان کے خود ساختہ معبودوں کی طرح کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اس معبود کی طرح نہیں ہے جو باطل معبود ہوتے ہیں۔ یہ ذرا اپنے معبودوں کے نام تو بتائیں۔ کافروں کے لیے اور اللہ کی راہ روکنے والوں کے لیے بظاہر ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے ہیں۔ ان کو لگتا ہے جو کام کر رہے ہیں وہ اچھے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں، جب دین کا کام کرتے ہیں ان کو روکتے ہیں۔ غیر مسلم تو چھوڑو، مسلمان بھی روکنے لگے ہیں کہ نہیں کرو یہ تبلیغ کا کام، دین کا کام نہیں کرو۔ تو یہ مسلمان ہو کے بھی روکتے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا صرف کافر روکتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں مسلمان بھی روکنے لگے اللہ کے راستے سے۔ لیکن ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے جو ایسا کام کرے گے، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، بہت سخت۔ متقیوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے پھل اور سائے سدا بہار رہیں گے، دائمی رہیں گے، پرماننٹ رہیں گے، کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور پھل بھی کیا اسپوائل ہونے والے نہیں دنیا کے پھلوں کی طرح۔ اعلان کر دیجئے مجھے اللہ کی عبادت کا حکم ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قرآن آنے کے بعد خواہش کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں میرا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، نہ معبود، نہ رشتہ دار، نہ کوئی، نہ ماں باپ، کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اب اس سورہ رات کا لاسٹ رکو ہے، رکو نمبر 6، آیا نمبر 38 سے لے کے 44 تک، جس میں منکروں پر جو عذاب ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے گئے ہم نے انہیں بیوی بچوں والا بنایا، یعنی وہ دنیا سے کٹ کر نہیں تھے کہ کسی جنگل میں جا کے بیٹھے یا ایک کونے میں جا کے صرف عبادت ہی کرتے رہے، ایسے نہیں بنایا، بلکہ ان کی بیویاں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ کسی رسول کے بس میں نہ تھا کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے۔ جو معجزے کی مانگ کرتے رہتے ہیں یہ بار بار، تو معجزہ صرف اللہ کے حکم سے ہی آئے گا۔ اللہ جو چاہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے محفوظ رکھتا ہے یا باقی رکھتا ہے۔ اور آگے فرمایا آپ کے منکروں پر عذاب ضرور آئے گا، خواہ آپ کی زندگی میں آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بھی عذاب آئے نا، بدر میں کیا ہوا تھا، پھر اور بھی چیزیں، قحط سالی وغیرہ جو ہوئی تھی، تو آپ کی زندگی میں آئے یا آپ کی وفات کے بعد آئے۔ آپ کے وفات کے بعد بھی کہیں ان کے اوپر آفتیں آئی تھی، منکروں پہ عذاب آئے تھے۔ آپ کے ذمہ صرف ہمارے احکام پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے، حساب کتاب وہ ہم لے لیں گے، اس کی فکر نہیں کریں۔ صرف آپ کا کام کیا ہے کہ پیغام کو پہنچا دے۔ تو ہمارا بھی کیا ہونا چاہیے، اگر کوئی نہیں مانتا تو ناراض نہیں ہو، ہم اپنا کام کرتے جائیں، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ اللہ ہی حاکم ہے، اللہ کے فیصلوں کو کوئی ٹالنے والا نہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہو کر ہی رہے گا، کوئی بھی کوشش کرے روکنے کی کبھی نہیں ٹلے گا۔ پھر آگے فرمایا ہم ہر شخص کے کیے کو جانتے، کیا کیا کر رہا ہے انسان،
ان سے پہلے بھی لوگوں نے چالیں چلی، مگر اصل تدبیر تو ساری اللہ کی ہے۔ اللہ کی جو تدبیر تھی وہی کامیاب ہوئی۔ اور آگے فرمایا کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، آپ کہہ دیں میری صداقت، میری سچائی پر اللہ کی گواہی کافی ہے کہ میں رسول ہوں، اور پھر ہر اس شخص کی بھی گواہی جس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے، کیونکہ آسمانی کتابیں جن کے پاس آئی اللہ کی کتابیں، ان کو پتہ تھا کہ یہی رسول ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ کچھ نے مانا، بہت کم لوگوں نے ویسے مانا تھا اور بہت سارے لوگوں نے نہیں مانا، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ لوگ جانتے تھے۔ یہاں پر ہماری سورہ رات کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ۔ سورہ ابراہیم، اس میں 7 رکوع ہیں، 7 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ ابراہیم ایک رسول کا نام ہے، ابراہیم علیہ السلام، اور اس میں رکوع نمبر 6 میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہوا ہے۔ تو اس سورہ میں جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، ان کی دعوت کے بارے میں بھی ذکر ہے، اور کچھ ان کی دعاؤں کا بھی ذکر آتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ویسے بھی دعائیں بہت کیا کرتے تھے، خاص طور سے اپنے لیے، بچوں کے لیے، اور علاقے کے لیے، ملک کے لیے، سبھی کے لیے، مومنوں کے لیے دعا کرتے تھے، تو اس کا ذکر آتا ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیا نمبر 1 سے 6 تک، جس میں قرآن مجید پہلی کتابوں کی تکمیل ہے، کمپلیشن ہے، اس کے بارے میں آتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو آپ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کی توفیق کے ساتھ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے، کیونکہ دلالت کی جو اندھیرے تھے، گمراہی کے جو اندھیرے تھے، وہاں سے نکال کر ہدایت کے اجالے میں، روشنی میں لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری گئی۔ رب کے راستے کی طرف بلائے جو زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب کا مالک ہے۔ پھر آگے فرمایا آپ انہیں خبردار کر دیں کہ جو لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے راستے میں شک پیدا کر کے لوگوں کو اس کی راہ سے روکتے ہیں، ایسے کافر سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔ کہ شک ڈالتے رہتے، ایسا کیوں، دیکھیے ایسا آیا ہے قرآن میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، وہ ممکن نہیں ہے۔ آج مسلمان بھی کچھ ایسے نیم مسلم بولتے ہیں، تو یہ لوگ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ آگے فرمایا ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں پیغام دیا۔ ہر نبی وہی زبان میں کتاب لایا تھا، وہی زبان میں بات کرتا تھا، جس قوم میں وہ بھیجا گیا وہی زبان سے اس نے دعویٰ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اچھی طرح وہ لوگ سمجھ سکے پیغام کو، اس کے لیے اس زبان میں ہی اس رسول کو اس قوم میں ہی بھیجا گیا۔ ہدایت اور گمراہی بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئیں، اور ان کو تاریخ کے سبق آموز واقعات سے نصیحت کرے، عبرت حاصل کرے، پہلے کے واقعات سنا کر، بتا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا تھا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کیونکہ کتنی نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی، اور ہمیں بھی اللہ نے کئی نعمتیں بخشی ہوئی ہیں، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ تو یہ اس قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بہت ساری نعمتیں دی گئی تھیں، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اس نے تمہیں فرعونیوں سے بھی نجات دی، جنہوں نے تم کو طرح طرح کی اذیتیں دی، عذاب دیے، جس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائشیں تھیں۔ یہ جو عذاب مل رہے تھے، تکلیفیں مل رہی تھی اس کی طرف سے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے امتحان تھا۔ پھر رکوع نمبر 2 ہے، آیا نمبر 7 سے لے کے 12 تک، جس میں انبیاء کی دعوت اور اللہ پر بھروسہ، اس کے بارے میں آتا ہے۔ تمہارے رب کا اعلان ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اس لیے جب بھی کچھ ملے، نعمتیں ملیں، تو اس پہ شکر ادا کرنا نہ بھولے۔
الحمدللہ کہے، اللہ کا احسان مانے۔ یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اگر تم سب اور زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں گے تو اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی شکر کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، نقصان تمہارا ہی ہے اگر تم ناشکری کر رہے ہو۔ پھر آگے فرمایا کیا تم نے قوم نوح، عاد اور سمود کا حال نہیں سنا، ان قوموں کا اور ان بے شمار قوموں کا جنہیں آج اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتا یہ قوم آ کے چلی گئی، کچھ کا ذکر کیا گیا کچھ کا نہیں کیا گیا، تم نہیں جانتے اور بھی قوم ایسی ہو چکی ہیں۔ ان کے پاس رسول آئے تو ایمان کے بجائے انہیں بہت غصہ آیا، کہنے لگے ہم تمہارے پیغام کا انکار کرتے ہیں اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم تو اس کو بڑا بھاری اس میں شک کرنے لگے ہیں کہ وہ جو بات بتا رہے ہیں وہ شک والی بات ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم اس کے اوپر شک کر رہے ہیں۔ پیغمبروں نے فرمایا کیا تمہیں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے کے بارے میں شک ہے؟ تم اس پہ شک کر رہے ہو؟ قوم نے کہا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم رسول اپنے آپ کو کہہ رہے ہو، تم دکھ تو رہے ہو، انسان ہی دکھ رہے ہیں، تم ہمیں باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اپنی سچائی کی کوئی دلیل تو لاؤ تاکہ ثابت کر سکے کہ تم ہی رسول ہو۔ تو رسولوں نے کہا کہ یقیناً ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، ہاں ہم مانتے ہیں ہم انسان ہی ہیں، ہم نہیں کہتے کہ ہم فرشتے یا کچھ اور ہیں، لیکن ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو رسول بنایا، یہ بڑا احسان ہے۔ رہا کوئی معجزہ دکھانا تو یہ اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے، اگر اللہ حکم دے تو ہی معجزہ دکھے گا تمہیں، اس کے حکم کے بغیر نہیں معجزے دکھتے۔ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، تم مانو یا نہ مانو ہم تو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں۔ اس نے زندگی کی راہوں میں ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں سیدھا راستہ بتایا ہے، ہم تمہاری طرف سے دی جانے والی تکلیفوں پر صبر کریں گے، تم جو بھی تکلیفیں دے رہے ہم اس پہ صبر ہی کرنا چاہتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ بھی کریں گے، صبر کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے رسولوں نے کیا کیا تھا۔ پھر رکو نمبر 3 ہے آیت نمبر 13 سے لے کے 21 تک، جس میں منکروں کے لیے دونوں جہانوں کی رسوائی ہے، دنیا اور آخرت کی رسوائی، اس کے بارے میں آتا ہے۔ کافر رسولوں سے کہنے لگے کہ ہم تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے، تم یہاں نہیں رہو، اگر نہیں چلے جائیں گے یہاں سے تو ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے طریقے کی طرف لوٹ آؤ، ہم جو کر رہے ہیں نا باپ دادا کی پیروی تم بھی وہی کرنے لگو۔ تب اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے فرمایا کہ ظالم ہلاک ہوں گے، یہ جو بات کرے وہ ہلاک ہونے والے، ختم ہونے والے ہیں، اور تم کو ان کی جگہ آباد کیا جائے گا۔ رسولوں نے فتح کی دعا مانگی تو ہر سرکش ضدی نامراد رہ گیا، ختم ہو گیا، یہ سارا جو بھی ان کی سرکشی تھی ضد بھی ختم ہو گئی، وہ خود بھی ختم ہو گئے۔ آخرت میں جہنم اور اس کو پیپ یعنی پس جو ہوتا ہے، پس پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ کتنی یعنی پیپ کو دیکھ کے بھی انسان کو گھین آ جائے، خود کا بھی پیپ رہتا ہے تو کیسے ٹیشو لے کے کوئی کپڑا لے کے پوچھنے کی کوشش کرتے، ہاتھ بھی نہیں لگاتے خود کے بھی پیپ کو، تو ان کو تو پیپ پلایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو آخرت کے عذاب سے بچائے، آمین۔ جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کریں گے اور مشکل سے ہی اترے گی، موت ہر طرف سے چھا رہی ہوگی مگر وہ مر نہ سکیں گے، مرنا چاہیں گے تو بھی موت نہیں آئے گی، وہ اپنے کیے کا کچھ پھل نہ پائیں گے، جو بھی اچھے بھی کیے ہوں گے تو وہاں رزلٹ کوئی نہیں ملے گا ان کو، ان کے اعمال کی مثال تو راکھ کی طرح ہے، ایشز جو ہوتے ہیں اس کی طرح ہے کہ آندھی کے دن
اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے. کیا ہوتا ہے جب آندھی چلتی، ہوا چلتی ہے تو راکھ کیا ہو جاتی ہے؟ وہیں پہ نہیں ٹھہرتی، اڑ جاتی ہیں. تو ان کے اعمال بھی اسی طرح اڑ جائیں گے. سب لوگ اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. تو کمزور لوگ جو ہوں گے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے کہ بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے. اب جو کمزور لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ رسولوں کی پیروی کرنے کے بدلے بڑوں کی، جو بڑے بنے ہوئے تھے، تکبر کرتے تھے، لیڈرز ان کے سردار وغیرہ تھے، پیشوا جو تھے، ان کی پیروی کرتے تھے. تو وہ اب قیامت کے دن ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے ان بڑے لوگوں کو کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تم جو کہتے تھے وہی ہم کرتے تھے. پھر کیا تم ہم سے اللہ کا عذاب دور کر سکتے ہو؟ اب تمہاری وجہ سے ہم کو عذاب مل رہا ہے، ہم جو آپ نے کہے تھے وہی کرتے بیٹھے، اب ہمیں بھی عذاب مل رہا ہے، تو کیا تم یہ ٹال سکتے ہو عذاب؟ تو وہ جو بڑے بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے، ان کے لیڈرز جو بھی ہے وہ پیشوا کہیں گے، یا آپ ان کے جو باپ دادا تھے جن کی وہ پیروی کرتے تھے وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ضرور تمہیں بھی ہدایت ہم دے دیتے. اب ہمارے لیے برابر ہے خواہ ہم روئے پیٹے یا صبر کرے. اگر روئے تو بھی کچھ فائدہ نہیں ہے اور صبر کرے تو بھی اب آج کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ہمارے لیے بھاگنے کی بھی کوئی جگہ نہیں کہ ہم یہاں سے بھاگ سکیں. تو اس وقت یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں. تو آج سمجھ جائے جو لوگ پہلے لوگوں کی، لیڈروں کی، یا جو بھی باپ دادا کی، یا اپنے کہتے امام جو کہتے وہ کریں گے لیکن قرآن حدیث کو نہیں مانیں گے، ایسے لوگ آج سن لیں کہ ان کا حال کیا ہونے والا ہے. سب بری و ذمہ ہونے والے کہیں گے ہم نے تو کہا، تو تمہارا کام تھا نہیں سننا، تم کیوں ہمارے سنیں؟ اب لے لو، جیسا عذاب ہم کو ملنے والا ہے تم کو بھی ملے گا. پھر رکو نمبر 4 ہے، آیا نمبر 22 سے لے کے 27 تک، جس میں دوزخ میں شیطان کا اعلان جو ہوگا اس کے بارے میں ہے، اور نیکی اور بدی کی جو مثال ہے وہ بھی بتائی گئی ہے. آخرت میں فیصلہ ہو جانے کے بعد شیطان دوزخ میں اعلان کرے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا. یعنی میں نے تم سے جو وعدہ کیا وہ جھوٹا وعدہ کیا تھا، تم کیوں میرے پیچھے پڑے؟ میرا کام ہی تھا جھوٹے وعدے کرانا. اللہ کا وعدہ سچا ہے. اب دیکھیں کتنی پلٹی کھائے گا وہاں پر. میں نے تمہیں برائیوں کی طرف بلایا، تم نے میری بات مان لی، اب بھگتو جو کیے ہو. مجھے ملامت نہ کرو، مجھے ملامت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اپنے آپ کو ملامت کرو کہ کیوں ایسا تم نے کیا. نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کر سکتے ہو. کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں آج. تم مجھے شریک بنائے ہوئے تھے دنیا میں، اس بات سے میں بری ذمہ ہوں کہ میں کسی کا شریک تھا. اب دیکھیں پورا وہ بدل جائے گا. حالانکہ دنیا میں کہتا تھا اس کو شریک بنانے کے لیے. کہتے ہیں کہ انسان کی آنکھیں بند ہونے تک، یعنی انسان کی جان کنی کا وقت آنے تک شیطان بہکاتے رہتا ہے کہ مجھے ایک سجدہ کر دے، یا کچھ ایسی چیزیں کرانے کہتا ہے جو انسان لاسٹ میں کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. بڑے بڑے علماؤں کو بھی اس طرح سے ہوا تھا. ہم سب کی اللہ حفاظت کرے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، اس حال میں کرے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. آمین. ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. ایمان والے جنت میں ہوں گے جہاں ان کی ملاقات کی دعا، ان کی جو گریٹنگز ہوں گی وہ سلام ہوگی. ہم میں ابھی سلام بہت کم ہو گیا ہے. کبھی کبھار کرتے ہیں اور کبھی کیے تو جواب بھی نہیں دیتے ہیں کسی نے کیا تو. اور سلام لکھتے بھی ہے تو ASM کر کے لکھ دیتے ہیں میسیج میں. یہ کیا ہے؟ پورا لکھنا نہیں آتا تو ایٹ لیسٹ اسٹیکر تو وہ فارورڈ کریں. تو یہ دیکھیں سلامتی کی دعا کیا کریں ہمیشہ. پھر آگے فرمایا جو نیکی اور بدی کی مثال ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے ان مثالوں کے ذریعے. کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ اچھی ذات کے درخت کی ہے جس کی جڑیں جو ہیں وہ گہری، مضبوط اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوتی ہے. کتنا مضبوط درخت ہوتا ہے. جتنی جڑیں اندر جاتی ہیں نا، جتنی گہری ہوں گی
اوپر اتنی مضبوطی ہوتی ہے اس درخت کی، اس طرح کی مثال دی گئی ہے۔ اور ہر آن میں وہ پھل دے رہا ہوتا ہے، بہت اس میں پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے۔ اسی کے برعکس کلمہ خبیثہ جو ہے، اس کی مثال اس خبیث ناپاک بدذات درخت کی سی ہے، جس کی جو زمین سے اکھاڑ دیا گیا ہے، یعنی اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا، تھوڑا سا بھی اگر اکھڑ جائے تو کس طرح سے ہوتا ہے، کبھی بھی ہوا چلے آندھی چلے تو گر جائے، اس طرح کی اس کی مثال ہے، جو کہیں بھی اگنے نہیں پاتا، اگ نہیں سکتا، فروٹ بھی نہیں دیتا۔ تو اس طرح سے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال۔ ایمان والوں کو ایمان اور توحید کی بدولت دنیا و آخرت میں ثابت قدمی ملتی ہے۔ کیسے ملے گی ثابت قدمی؟ ہم ہمیشہ ڈگمگاتے ہیں، ایک بار کام شروع کرتے پھر رک جاتے ہیں، یا ایک بار کلاس اٹینڈ کرتے پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ثابت قدمی کیسی آئے گی؟ ایمان والوں کو ایمان کی وجہ سے سچا ایمان لائے دل میں، اور سچے ایمان پہ عمل کرے، اور توحید جو ہے اس پہ قائم رہے، ڈٹے رہے، تو ثابت قدمی ہوگی۔ اور اللہ سے بھی دعائیں کیا کریں، خاص طور سے اللہ مجھے بہت زیادہ ثابت قدم رکھے، آمین۔ اور ظالموں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، جو ظالم ہوتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پھر رکو نمبر 5 ہے، آیا نمبر 28 سے لے کے 34 تک، جس میں دعوت حق اور اللہ کے انعامات کے بارے میں آتا ہے۔ اس کا پہلے بیک گراؤنڈ سمجھے تھوڑا سا، پھر ان آیتوں کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ یہ جو آیت آئی ہوئی ہے، پہلی چند اوپر کی آیتیں، وہ اللہ نے ایمان کی نعمت کفار قریش کی طرف بھیجی، حالانکہ سبھی کی طرف بھیجی، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ یہ آتا ہے، زیادہ تر مفسرین نے کہا کہ یہ کفار قریش کی طرف ایمان کی جو نعمت بھیجی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، اس کا انکار کر دیا۔ اب اس کو یاد رکھیں، اب انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا جو میں پڑھوں گی۔ ان کافروں کی حالت قابل غور ہے جنہوں نے اللہ کی نعمت پا کر ناقدری کی، ناشکری کی، اس کا انکار کر دیا، اللہ کے شریک ٹھہرائے، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی جہنم میں جھونک دیا۔ جو اپنے ساتھ لے کے جائے گا، جو جیسا کر رہا ہے ابھی سب، جو کسی برے انسان کے ساتھ رہے گا تو بری طرح وہ برے عادات آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو شرک والوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، کچھ نہ کچھ شرک اس میں آ جاتا ہے، تو یہ لوگ سب جہنم میں جھونک دیا جائیں گے۔ آگے فرمایا، آپ میرے بندوں کو نماز پڑھنے اور میری راہ میں، میرے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دے، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ اس سے پہلے یہ کام کر لو، کہ اس وقت کام نہیں آنے والا، کہ آپ کہیں گے کہ میں کچھ خرچ کرتی ہوں اللہ کے راستے میں، تو کام نہیں آنے والا۔ پھر اللہ کے انعامات کے بارے میں بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر پانی سے تمہارے لیے غذا مہیا کی، اور بحری جہازوں کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ کتنی نعمتیں دی۔ پھر نہریں بنا دی، سورج اور چاند کام پر لگا دیے، جو کچھ تم نے مانگا تمہیں دیا، یعنی تمہاری ضرورت کی چیزیں جو تھی زندگی میں، جو ضرورت لگنے والی تھی، وہ سب کچھ اللہ نے دے دیا۔ پھر آگے فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے۔ سوچے کہ کتنی نعمتیں ہم کو اللہ نے دی، ہم درگزر کرتے، جو نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ جو ہے اس کو دیکھیں، جو ہمارے پاس ہے لیکن لوگوں کے پاس نہیں۔ سب سے پہلے ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہم سن سکتے ہیں، ہمارے دوسرے بھی جسم کے جو حصے ہیں، کچھ لوگوں کے وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے، واقعی ناشکرے ہیں ہم سب۔ پھر رکو نمبر 6 ہے، آیا نمبر 35 سے لے کے 41 تک، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں بھی یاد کرو کہ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، مکہ کو امن والا شہر بنا دے، یعنی یہاں پر ملک کے لیے یا شہر کے لیے انہوں نے دعا کی، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، یہاں پر اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے بھی دعا کی۔
اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو بے زراعت وادی میں لا بسایا ہے، جہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہے، ڈیزرٹ ہے، یہاں پر میں نے لا بسایا ہے۔ اب لوگ بھی یہاں پر آنے والے ہیں، سیٹل ہونے والے ہیں۔ اے اللہ، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، انہیں وافر رزق ادا کر دے۔ تو اب یہاں پر علاقے کے لیے انہوں نے دعا کی، اس لیے مکہ میں جو بھی جاتا ہے بھوکا نہیں رہتا ہے، کھاتے پیتے رہتا ہے، کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے اسے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اس علاقے کے لیے۔ اور فرمایا، اے ہمارے رب، تو کھلے چھپے حالات سے واقف ہے، تجھ سے کوئی شے، کوئی چیز چھپی نہیں۔ تیرا شکر ہے کہ مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام تو نے عطا کیے۔ پھر یہ جو آگے دو دعائیں آتی ہیں، کوشش کرے اس کو یاد کرنے کی، بہت ہی بہترین، سارے دعائیں بہترین ہیں لیکن یہ بہت زیادہ بہترین، اور خاص طر سے بچوں کے لیے، جو مجھ سے ہمیشہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے کچھ ایسی ہم دعا کریں، ایسی کوئی دعا بتائیں، تو یہ دعا بہت بہترین ہے، اور ماں باپ کے لیے بھی آگے آئے گی دعا، وہ بھی بہت بہترین ہے۔ پہلی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، مجھ کو اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دیں۔ تو کثرت سے دعا بھی کیا کریں، بہت زیادہ ہمیں دعا کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ نماز پڑھتے لیکن بچے نماز کی طرف بھی نہیں آتے، ان کو ہدایت کرے، ان کو نصیحتیں کرے، لیکن ساتھ ساتھ دعاؤں سے بھی کام لیں۔ پھر آگے کی دعا آتی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے، میرے والدین اور مومنوں کو حساب کتاب کے دن معاف کر دے۔ اب دیکھیں یہاں پر والدین اور تمام مومنوں کے لیے دعا کی، تو آپ نے دیکھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف ان کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ ملک شہر کے لیے بھی، اولاد کے لیے، خود کے ساتھ اولاد کے لیے بھی دعا کی، اور علاقے کے لیے بھی دعا کی، پھر ماں باپ کے لیے دعا کی، سارے مومنوں کے لیے دعا کی۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم سبھی کے لیے دعا کریں، صرف اپنے لیے ہی نہیں کریں بلکہ سبھی کے لیے، کیونکہ ہم جب دوسروں کے لیے کریں گے تب جا کے ہمارے جانے کے بعد دوسرے ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے۔ تو دوسروں کا بھی خیال کریں۔ اور ویسے بھی ہم جب دعا کرتے ہیں تو آمین آمین کہنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو بھی ویسا دے یا اس سے اچھا دے دے جو یہ دوسرے کے لیے مانگ رہی ہیں یا مانگ رہا ہے۔ اوکے، اب سورہ ابراہیم کا لاسٹ رکوع ہے، 7 نمبر رکوع، اس میں آیا نمبر 42 سے لے کے 52 تک آئے گا، جس میں منکروں اور مشرکوں کا انجام اس کے بارے میں آتا ہے۔ اللہ ظالموں کے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، جو بھی ظالم ہے کیا کر رہے اللہ کو سب پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ وہ ان کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جب آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی۔ یہ مہلت مل رہی ہے، ابھی جھٹ سے اللہ کبھی بھی پکڑتا نہیں، کسی کو بھی نہیں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جھٹ سے نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔ جب آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی، دیکھ رہے ہوں گے، ایسا منظر ہوگا وہ قیامت کا، یہ سر اٹھائے بھاگ رہے ہوں گے۔ امیجن کرے جو باتیں آ رہی ہیں، پھٹی کے پھٹی آنکھیں، بھاگ رہے، ان کی نظریں اپنی طرف پھر نہ سکیں گی، یعنی اتنی ہولناکی ہوگی کہ ایک لمحے بھی ان کی آنکھیں جو ہے وہ جھپکے گی نہیں۔ پلک جھپکتی ہے نا، ہم ایک جگہ دیکھ لیتے ہیں، پھر تھوڑا ٹائم درد ہوتی ہیں آنکھیں، تھوڑا جھپک لیتے ہیں آنکھیں، جھپک جاتی ہیں، ویسی بھی نہیں ہوں گی، ٹک ٹکی ایک جگہ دیکھ رہی ہوں گی، اس طرح کا ہولناک منظر، اور دل بھی اڑے ہوئے ہوں گے۔ ان کو ڈرائیے اس وقت سے جب ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی، کچھ دن کی، کچھ لمحے کی مہلت دے، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ دنیا میں ہم بولتے تھے ہم نہیں کرنے والے، کچھ نہیں ہوگا، آج ہم کہہ رہے ہم کریں گے، تھوڑی سی مہلت دے، تھوڑی سی بس۔ کہا جائے گا کہ تم تو قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہمیں کوئی زوال آئے گا ہی نہیں،
ہم اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہی نہیں ہونے والے. وہی کہتے تھے، قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے، حالانکہ تم ظالموں کی بستیوں میں رہ بس چکے ہو، وہاں رہتے تھے تم، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. تم راستے سے آتے جاتے تجارتی قافلے بھی تمہارے وہاں سے گزر رہے ہیں، تم دیکھ رہے ہو ایسی بستیاں تمہارے پاس سے جو تم جا رہے ہو وہاں پر ایسی بستیاں بسی ہوئی تھیں، لیکن ان کا کیا حال ہوا، کیسے ہلاک ہو گئے، تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی. ظالموں نے حق کے خلاف بڑے خوفناک حربے استعمال کیے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل وغیرہ کرنے کا منصوبہ جو انہوں نے بنایا، نعوذ باللہ. مگر رسول کامیاب ہوئے، کیونکہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدے خلافی نہیں کرتا، جو رسول سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر کے رہتا ہے. آگے کی جو بات آ رہی ہے اس کو امیجن تو نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کریں امیجن کرنے، کتنا دردناک، کتنا خوفناک منظر ہوگا. قیامت کے دن مجرم لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، زنجیریں بند ٹائٹلی، کچھ بھی ہل نہیں سکتے، نہ ہاتھ ہلا سکتے نہ پیر ہلا سکتے ہیں. گندک کا لباس پہنے ہوں گے، سلفر کا لباس. ذرا گندک کو آگ لگا کے دیکھیں کس طرح جل جاتا ہے. گندک کا لباس، تمہارے کاٹن کے کپڑے نہیں ہوں گے، گندک کا لباس ہوگا، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھا رہے ہوں گے. امیجن کرے کہ آگ کے شعلے، آگ ان کے چہرے پہ پورے جل رہے ہیں، بھون رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے، بے شک جلد حساب لینے والا ہے. اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب، آمین. اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے داخل کر دے، آمین. بہت خوفناک منظر ہے. پھر آگے فرمایا، یہ ایک پیغام ہے جسے ساری انسانیت کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور لوگ جان لیں کہ معبود برحق بس ایک ہی ہے. جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں اور نصیحت پکڑیں. اب یہاں پر ہماری سورہ ابراہیم کمپلیٹ ہو گئی، الحمدللہ. سورہ الحجر، اب دیکھیں یہ جو سورہ الحجر ہے نا، 13 پارے میں صرف ایک آیت آئی ہوئی ہے، اور باقی کا سارا پارٹ 14 جز میں آئے گا. تو وہی جز کی جو پارے کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ ٹاپک کے حساب سے نہیں کی گئی ہے، یہ دھیان میں رکھیں. تو صرف ایک آیت اس میں آئے گی 13 جز میں، باقی کی آیت ہم 14 جز میں دیکھیں گے. الحجر یہ 15 نمبر سورہ ہے، اور اس میں 6 رکوع ہے، آیات اس کے 99 آتے ہیں. ہجر کا لفظی جو معنی ہے اس کا سخت پتھر کے لیے یا راک جیسا ہوتا ہے، اس کے لیے آتا ہے. لیکن یہاں پر ہجر وادی سے مراد ہے، یعنی وادی ایک ہے ہجر وادی، اس کے بارے میں ہے. اور اصحاب الحجر کے بارے میں آتا ہے، تو وہ کیا ہے، ہجر وادی میں، جو ہجر کی وادی ہے اس میں رہنے والے لوگ، یعنی قوم سمود جو تھے جن کی طرف صالح علیہ السلام آئے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے. اور جو رکوع نمبر 6 ہے، لاسٹ رکوع، اس میں ہجر کا لفظ آیا ہوا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ الحجر رکھا گیا ہے. اس سورت میں بھی پہلے انبیاء جو تھے، سابقین انبیاء، ان کا تذکرہ ہے، اور خصوصاً ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، اور ساتھ ساتھ اصحاب الایکہ. اصحاب الایکہ کا کیا مطلب ہے، جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی نا، ان کے بارے میں بھی آتا ہے. اور آخر میں دعوت حق بھی اس میں بتایا گیا. ویسے پورا قرآن جو ہے حق کی دعوت دے رہا ہے. شروع کرتے ہیں. رکوع نمبر 1 ہے، آیا نمبر 1 سے 15 تک، جس میں قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے بارے میں آیا ہے، اور اللہ اس کا نگہبان ہے، محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، یہ بات آئی ہوئی ہے. یہ روشن کتاب اور قرآن مجید کی آیات ہیں. بس اتنی ہی بات بتائی گئی ہے اس جز میں. الحمدللہ یہاں پر ہمارا 13 جز کمپلیٹ ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین.